لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، آپ نے فضل فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہوئے. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے معنی بتائے گئے اور صراط مستقیم کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اور اس پوری صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہم چیز ایک مومن کے لیے، ایک بندے کے لیے ہے، وہ صراط مستقیم، صحیح راستہ، کہ سیدھے راستے کی ہدایت، اس کا علم بہت ضروری ہے. اس کی پہچان کرنا، اس کو پہچاننا، ہدایت صراط مستقیم کا ایک بندے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک علم اس کا جاننا، کہ پہچاننا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کہ اس صحیح راستے کی جستجو اور تلاش نہ ہونے کے بنا پر بہت سی قومیں اور بہت سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، گمراہ ہوئے. تو صراط مستقیم، سیدھا راستہ، تو اللہ رب العزت نے آگے کی آیت کے اندر مثبت پہلو سے اور منفی پہلو سے اس کی وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، آپ نے فضل فرمایا. انعام، منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی جو سورہ نساء کے اندر اور 5ویں پارے کے اندر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو ان لوگوں کا ان کے ساتھ ہوگا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ رکھیں گے. کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ. کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے، ان کا ساتھ، ان کو ان کی معیت نصیب ہوگی. تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کی وضاحت کی گئی کہ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 جماعتیں ہیں. انبیاء کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، اس کے بعد شہداء کی جماعت، اور چوتھی جماعت صالحین، نیک بندے. انبیاء ہم جانتے ہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں، کہ جس کی طرف اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے، چون کر کے دنیا میں بھیجا اور ان کی طرف فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل کی. نبی نبوت کا دعویٰ کرنا کسی کی اختیار کی چیز نہیں ہوتی ہے،
بلکہ اللہ کی طرف سے نبی بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی کو بنایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے جن کو وحی کی جاتی ہے کہ ہمارے پیغامات آپ تک پہنچائے گئے، اب ان ہمارے پیغام کو، ان ہمارے احکامات کو میرے بندوں کو پہنچاؤ، ان کو کہتے ہیں نبی، انبیاء۔ تو نبی یہ کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو پہلی جماعت ہوئی انبیاء علیہ السلام کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ دوسری جماعت صدیقین، صدیق کہتے ہیں کہ جو نبوت کو اور نبی کو اپنے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے بغیر کسی دلیل کے سچا مان جائے، نبی کو بغیر کسی دلیل کے سچا مان لے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دعوت دی، فوراً ایمان قبول کر لیا، اور معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، ابھی تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا حال پتہ نہیں تھا۔ مشرکین اور کفار کو اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر۔ پھر انہوں نے، مشرکین نے، کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ جن پر ایمان لائے آپ کے دوست محمد تو یہ کہتے ہیں، تو فوراً انہوں نے کسی دلیل کے بغیر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں وہ کہہ رہے تو سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جن کا ہوتا ہے وہ صدیقین، جو اپنے ظاہر اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے نبوت کو بغیر دلیل کے نبی کو ماننے والے ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو دوسری جماعت کہ جن کے ساتھ حشر ہوگا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ تیسری شہداء کہ جو دین کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر، اپنے اللہ کے حق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دے، ان کو شہید کہا جاتا ہے، شہداء۔ اور چوتھی جماعت صالحین، صدیقین و شہداء و صالحین کہ صالحین کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں پورا اتار دے، شریعت کے اوپر پورا مکمل طور پر عمل کرنے والا، اس کو بولتے صالحین، اور ہمارے عرف میں جس کو کہا جاتا ہے نیک اور دیندار لوگ۔ تو یہ چار جماعتیں ہوئی جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر انعام ہوا تو ان لوگوں کا راستہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھا راستہ ہم کو بدلا، سیدھے راستے کی ہدایت بدلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا، کن لوگوں کا راستہ؟ تو ان چار جماعتوں کا راستہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جن راستے پر چلے ہیں ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صراط المستقیم کہ اس کی وضاحت اس طرح بھی کر سکتے کہ صراط القرآن، قرآن کا راستہ، کہ اللہ ہم کو قرآن کے راستے پر چلا، صراط الرسول، رسول کے راستے پر چلا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مثبت پہلو کو اختیار کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور آگے کیا ہے منفی پہلو، غیر المغضوب علیہم، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اس مثبت اور منفی پہلو سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پورا قرآن کریم تو ہدایت سے بھرا ہے، اس میں صراط مستقیم کی وجاہت ہے، لیکن خالص کتاب کے ذریعے سے کوئی آدمی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا۔ اور اگر سیرت رسول، کہ رسول کا راستہ، کہ رسول جس راستے پر چلے ہیں ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی نہیں، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 62 سالہ زندگی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ نیک لوگ ایسے رہیں گے کہ ہر زمانے میں رہیں گے، ان لوگوں کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، جیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالا، آپ بھی
قیامت تک آنے والا ایک ایک امتی ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے گا تو صراط مستقیم وہ پا لے گا۔ اور اللہ رب العزت کا ایک اصول اور قاعدہ بھی ہے کہ خالص کتاب اللہ نے کبھی نہیں بھیجی۔ جتنی بھی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو ساتھ میں بھیجا ہے، اس لیے کہ خالص کتاب سے کا آدمی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیاوی فنون کو ہم دیکھ لیں، ڈاکٹری کا ایک فن ہے، ایک علم ہے، ایک آدمی ہے اچھی انگریزی جانتا ہے، اور میں تو بہت اچھی انگریزی جانتا ہوں، میڈیکل سائنس کی جتنی بھی کتابیں میں پڑھ لوں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، اپنا میڈیکل شروع کر دوں گا، تو نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی پریکٹیکلی نہیں کرے گا، اس کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اس فن کو اچھے سے حاصل نہیں کرے گا۔ خالص کتاب پڑھ کے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اور صرف کتاب پڑھ کے ڈاکٹر یا اس نے میڈیکل شروع کر دواخانہ شروع کر دیا تو وہ تو اچھا کرنے کے بجائے لوگوں کو مار ڈالے گا، قبرستان آباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح ٹیلرنگ کلاس، کپڑے سینے کا فن، یہ بھی ایک علم ہے۔ کوئی آدمی کتابیں بازاروں میں دکانوں پر ملتی ہے، بھائی اس طرح سب سیا جاتا ہے، اس طرح کرتا پائجامہ سیا جاتا ہے، آدمی پڑھ لے اور اس کے مطابق شروع کر دے تو نہیں بنا سکے گا، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر دے گا، اوپر کا کپڑا نیچے، نیچے کا اوپر کر دے گا، الٹا کر دے۔ تو خالص کتاب پڑھنے سے کوئی آدمی اس فن کے اندر ماہر نہیں ہو سکتا، اس کو کسی نہ کسی اس ماہر ٹیلرنگ کلاس کے ٹیچر کی اس کو صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ اس طرح کھانے پکانے کا، کوکنگ کا کام، اس کے لیے بھی بہت ساری کتابیں الگ الگ زبان میں ہیں۔ بریانی کس طرح پکائی جاتی ہے، قورمہ کس طرح پکایا جاتا ہے، اور ہمارا مشہور مادہ گوشت کس طرح پکایا جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد وہ پکانا شروع کرے تو ہو سکتا ہے وہ گاڑھا بنا جائے، نمک کی جگہ شکر ڈال دے، ہلدی زیادہ ڈال دے، مرچ زیادہ، گڑبڑی ہو جائے گی۔ تو جب تک وہ کسی اچھے باورچی کی ماہر جو ہوگا اس کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، تب تک وہ کھانا پکانا بھی سیکھ نہیں سکتا ہے، کپڑے سینا بھی نہیں سیکھ سکتا ہے، اور ڈاکٹری لائن میں وہ ماہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، ہر کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسول اور نبی کو ضرور بھیجا، تاکہ وہ نبی اور رسول وہ کتاب کے اندر جو اللہ کے احکامات اور پیغامات ہوتے ہیں وہ بندوں کو عملی کر کے، پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو بتائے کہ بھائی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر یہ اپنے دماغ میں ہی بٹھا لے کہ مجھے تو عربی آتی ہے یا تفسیر کی کتابیں ہیں، اردو میں ہر زبان میں کتاب ہے، میں تو صرف کتاب پڑھ لوں گا، تفسیریں پڑھ لوں گا، اس کا ترجمہ مطلب سمجھ لوں گا، مجھے کسی عالم سے پوچھنے کی یا کسی نیک اللہ والے کی صحبت میں رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں ہدایت پا لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اصول ایک قاعدہ بنایا ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسول اور نبی کو ضرور بھیجا ہے۔ ہاں ایسا تو ہوا کہ اللہ نے رسول اور نبی کو بھیجا لیکن اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں بھیجی، بلکہ پہلے جو رسول اور نبی آئے تھے ان کو جو کتاب دی گئی تھی ان کا اس کو تابع بنایا گیا کہ بھئی وہ کتاب جو اگلے رسول پر نازل کی آپ اس کے مطابق عمل کرو اور ہمارے بندوں کو بھی وہ بتاؤ۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہو اس کے ساتھ رسول نبی کو نہیں بھیجا۔ تو خالص آدمی کتاب پڑھ کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب تک تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلقات نہیں جوڑو گے، تم کو ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ پانا مشکل ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم اس آیت کریمہ میں مثبت پہلو کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے ذریعے سے منفی پہلو کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہود اور نصارہ، یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے تھے،
ان 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی ان کو، اور حضرت یعقوب کو ان کا دوسرا نام بنو اسرائیل تھا، ان کا دوسرا نام، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولاد چلی وہ یہود کہلائے، بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے، یہود بھی کہہ سکتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سارے کے سارے یہ بنی اسرائیل کے اندر سے آئے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے تھے۔ اور یہودیوں کو ایک گھمنڈ تھا کہ ہمارے خاندان میں نبوت چل رہی ہے، نبی ہمارے خاندان میں سے آ رہے ہیں، اور اگلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی گئی تھی، خوشخبریاں دی گئی تھی، آخری نبی جو آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کی یہ علامتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے اگلی کتابوں میں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس خاندان سے ہوں گے، بنی اسماعیل سے ہوں گے یا اسحاق کے خاندان میں سے، دونوں میں سے کس خاندان میں سے ہوں گے، یہ اللہ نے اگلی کتابوں میں نہیں بتایا تھا۔ یہودیوں کو اس بات پر گھمنڈ تھا کہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، اور ان کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ نبی آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے پیدا کیا تو پھر یہ مکر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے خاندان میں سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے، حالانکہ جانتے تھے، کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا، اس بات کی تصدیق کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا حسد کی وجہ سے۔ تو بہت اس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کہ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلانا۔ تو یہودیوں، اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ یہودی یہ اس صراط الذین انعمت علیہم، کہ نیک لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا اس لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، غیر المغضوب علیہم، بہت سی مرتبہ کوئی چیز جاننے کے باوجود اس کو نہ ماننا اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو لانے والا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے اوپر ہوا۔ ان کو پتا تھا، کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا، ان کے انبیاء نے ان کو سمجھایا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، حسد کی وجہ سے تو اللہ کے غضب کے وہ مستحق بنے۔ وَوَلَدْ طَالِمْ، اس سے مراد نصارہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ ان دو آیتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آدمی افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دین کے کام کے اندر، دین کے معاملے کے اندر افراط اور تفریط، افراط مانا حد سے آگے بڑھ جانا۔ اسلام کی اللہ نے جو حدود بتائی ہے، حرام اور حلال کی جو حدیں ہیں، اس حدوں سے آگے بڑھ جانا اس کو بولتے ہیں افراط، اور تفریط مانا اس میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، اس کو بولتے ہیں تفریط۔ اللہ نے جو احکامات بتائے اس میں کمی کرنا۔ تو نصارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا بلند مرتبے کر دیا کہ خدائی تک ان کو پہنچا دیا کہ عیسیٰ تو خدا ہے، اور حتیٰ کہ ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، ان کے قتل کرنے کی سازشیں انہوں نے بنا لی، اور اس بات کا انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ تو نعوذ باللہ ان کو تو قتل کر دیا گیا، تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ افراط تفریط، اللہ نے حد مقرر کی تھی کہ بھئی عیسیٰ تو ایک نبی ہے، انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، کہ مسیح ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ یہ تو اللہ کے رسول ہے، صاف قرآن میں کہا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ان کو یہاں تک مرتبہ ان کا بڑھا دیا کہ ان کو خدا ماننے پر ان کو خدا مان لیا، کہ جس طرح رب ماننے پر انہوں نے عقیدہ بنا لیا، تو یہ اللہ کے کوئے اب سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آخری دو آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ جو ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ ان کے ساتھ رہنا ہوگا، رہنا یعنی انبیاء کا جو مقام اللہ ان سے جنت میں دیں گے وہاں ان کے ساتھ رہنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ ملاقات آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ ایک صحابی عدی بن حاتم یا کوئی صحابی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی کہ وہ اپنے گھر میں رہتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا تو فوراً اپنے گھر سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے جاتے اور ان کو دیکھ کر سکون اطمینان حاصل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ آخرت میں تو آپ کا مقام اتنا اونچا اتنا بلند ہوگا اور مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا مقام کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا کہ جہنم میں ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کری ہوگی تو اللہ ان کا حشر ان کے ساتھ فرمائیں گے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے، یعنی وہاں ان کا ساتھ، ان کی معیت نصیب ہوگی۔ معیت یعنی ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ جب چاہیں گے ان کی ملاقات، ان کی زیارت کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھیں کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے اور ہمارے دوست نے جو ٹرین کے اندر ریزرویشن کرایا ہے تو اس نے اے سی کے والے ڈبے میں ریزرویشن کرایا ہے اور ہم نے ریزرویشن نہیں بغیر چالو ٹکٹ لیا ہے، جنرل ڈبے کا ٹکٹ لیا ہے۔ ٹرین ایک ہی ہے، جو ٹکٹ، جس گاڑی کی ٹکٹ میرے پاس ہے میرے ساتھی کے پاس بھی وہی ٹکٹ ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ اس نے اے سی کوچ میں لیا ہے، اس نے ریزرویشن کرایا ہے اور میں نے ریزرویشن نہیں کرایا ہے جنرل ڈبے میں۔ اب میں اپنے ساتھی سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں، اس ڈبے میں جاؤں گا تو مجھے وہاں ملاقات اس کی ہو سکتی ہے، بیٹھنے کا موقع تھوڑی دیر مل سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے میں اس میں جتنا سفر ہوگا میں نہیں بیٹھ سکتا، فوراً ٹی سی آ کے مجھے ہٹا نکال دے گا، بھائی تمہارا یہ تو جنرل کوچ نہیں ہے، یہ تو اے سی کوچ ہے، تمہارا ٹکٹ تو جنرل کا ہے۔ تو ٹکٹ تو ایک ہی ہے، جس ٹرین میں وہ ہمارا ساتھی سفر کر رہا ہے اسی ٹرین میں بھی سفر کر رہا ہوں، دونوں کی ٹکٹ ایک ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ اے سی کوچ ہے اور میرا جنرل ہے۔ اسی طرح انبیاء، صدیقین اور شہداء کا جو مقام ہوگا بہت اونچا مقام ان کو ملے گا، وہاں جو اللہ رب العزت ان کے راستے پر جو چلیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ان پر انعام کیا گیا، تو اللہ رب العزت جب ان کی ملاقات جو بندہ کرنا چاہیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ وہاں ان کی ملاقات کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کی معیت ان کو نصیب ہوگی۔ تو ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ آمد و رفت جب ملاقات کرنا چاہیں گے وہ عافیت کے ساتھ اور بغیر کسی جھجک کے وہ ملاقات ان کی کر سکیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے اوپر، اور نہ وہ لوگ جن پر جو گمراہ ہو گئے نصارہ، ایسے لوگوں کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یعنی جب بھی ہم سورت پڑھیں تو اس سورت کے آخر میں آمین بولنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہے استجب دعوتنا، یہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا کچھ مطلب اللہ نے بگا دیا۔ اللہ کے فضل سے آج اس کا ترجمہ اور تفسیر کچھ موٹی موٹی باتیں ختم ہوئی، اللہ قبول فرمائے۔ بس بندے کو چاہیے ایک مرتبہ واپس اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو ہم ذہن میں رکھیں، اور جو بھی ہم نے باتیں سنی موٹی موٹی اس کے مطلب سنیں، جب ہم اس کی تلاوت کریں نماز میں پڑھیں یا بغیر نماز میں تو استحضار کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر نماز میں پڑھیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دھیان ہوئے تو اس ترجمے کے اوپر اس کے مطلب کے اور غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا نماز کے اندر دھیان انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا اور ہماری نماز جان والی بن جائے گی، دھیان والی ہماری نماز ہوگی۔ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، آپ نے اپنا فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس مطلب ختم ہوا۔ اب آئندہ انشاءاللہ
یہ میں نے سوچا ہے کہ سورہ ناس سورہ فلق شروع کریں تفسیر کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پیچھے کی صورتیں یاد ہوتی ہی. ہم نماز میں بھی سنت کے اندر، فرائض کے اندر، نوافل کے اندر وہی صورتیں پڑھتے ہیں. اب پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، صورتیں کیا کہنا چاہتی ہیں، یہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ذہن میں بات آئی کہ ہم سورہ بقرہ کے بدلے وہ پہلے پیچھے سے شروع کریں گے تاکہ اس کا ترجمہ، اس کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے. تو ہم جب بھی نماز پڑھیں اس استظار کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری نماز کے اندر دھیان لگے گا وہ سورت کیا کہنا چاہتی ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہم سورہ ناس اور سورہ فلق کو سنیں گے. آپ بھی دعا کرتے رہے اللہ اس سلسلے کو باقی اور قائم رکھے. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. الیاء کاری لکھاوے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے اور اس سلسلے کو ہم سب کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الرجوع والأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد. گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے. اللہ تیری نعمت تو کھا کھا کر تیری نعمت ناشکری کرتے رہے. کوئی رات ایسی آتی تو نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دین ایسا آتی تو نے بھوکا رکھا ہو. تو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا رہا پلاتا رہا. ہم اب تیری نافرمانی کرتے رہے، تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا. حقیقت ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ بڑے گنہگار ہے، لیکن اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی بار بار مغفرت فرما. قبر قبروں کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ آج وہ منومن مٹی کے نیچے دفن ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا ان کو بھی اسی طرح منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ دنیا کی زندگی کو تیری اور تیرے رسول کے اطاعت کے مطابق، تیرے رضامندی والے اعمال کرنے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تیری ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. موت تک تو ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. یا اللہ اپنے دین کی خدمت کا کام موت تک ہم سے لیتے رہنا. یا اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. یا اللہ دنیا وقت وقت ہماری موت ایسے حالت میں ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، اور جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں یا تمام کی خوب حفاظت فرما. اللہ شریعت کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے، فتنی کے فتنوں سے، اور دشمنوں کی دشمناوتوں سے اللہ تمام کام کرنے والوں کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اخلاص و للہیت عطا فرما. اللہ قرآن کریم کو اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کی خوب تلاوت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. روزوں کے قرضوں کی ادائیگی کی اپنے خزانہ غیب سے تو اس کا انتظام فرما. یا اللہ جو ناحق کے دوبن میں گرفتار ہے یا اللہ ان کی رہائی خلاصی چھٹکارے کے فیصلے فرما. یا اللہ بھی اولادوں کو نیک اور سارے اولاد نصیب فرما. اللہ جن کے اولاد شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے ان کے لیے نیک اور سارے جوڑے کا انتظام فرما. اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں ہمارے اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں. یا اللہ اپنے خزانے سے ان کے تکمیل، شادیوں کی تکمیل کے انتظام اور فیصلے فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی خوب حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.